اور امام کی مناظرات کا سلسلہ شروع ہوا، علمی مناظرات کا. کتنی عمر سے؟ 83 میں ولادت ہوئی ہے، 86 میں عبد الملک بن مروان کی موت ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عبد الملک بن مروان کی زندگی کے آخری دنوں میں قدری مناظر ہے شام میں، اور جو بھی مسلمان عالم آتا ہے وہ اس کو شکست دیتا ہے. اب آخر میں جب سب کو شکست دے چکا تو اس نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ یا تو شکست قبول کرو، میرے نظریات کو قبول کرو اور میرے نظریات اور عقائد کو اپنی اسلامی دنیا میں نافذ کرو، یا پھر کسی کو لے کے آؤ کہ وہ مجھے شکست دے. اب کون بچا ہے؟ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے عالم، جو بھی آیا شکست کھا گیا. اب مجبور ہو کے عبد الملک بن مروان نے مدینے رابطہ کیا امام سجاد سے، آئیں مدد کریں، یہاں پر اسلام کی عزت زیر سوال ہے. گئے امام سجاد؟ نہیں گئے. آپ کے بیٹے ہیں محمد باقر، بھیجا انہیں؟ نہیں بھیجا. کسے بھیجا؟ عجیب ہے. امام سجاد نے کیا کیا؟ جب ان کی سیرت بیان کروں گا تب اس روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں روشن ہوگا. 1 یا 2 دن کے بعد، جب 3 دن کے بعد، جب بھی نوبت آئے گی. لیکن خود نہیں گئے، نہ بیٹے کو بھیجا، پوتے کو بھیجا. امام صادق کو کتنی عمر ہے؟ 3 سال پورے نہیں ہوئے ابھی. گئے اور جیسے ہی شام پہنچے تو اب وہ ہنسنے لگا قدری مناظر کا. یہ کیا عجیب تماشا ہے بھائی. اب بڑے بڑے علماء اور مفتی جب ختم ہو گئے تو چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آؤ، یہ توہین کرنا چاہتے ہو میری؟ اس کے تیور دیکھے تو امام نے فرمایا، امام صادق نے، کہ نہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہیں زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. اتنا جب اعتماد دیکھا اس نے تعجب سے امام کی طرف دیکھا تو امام نے بلا فاصلہ کہا کہ بتاؤ اپنے عقائد کا بیان کرو. اس نے کہا میرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور میں، افعال میں، اعمال میں، کاموں میں مختار محض ہے، اور اللہ کو بندے کی کسی بھی کام میں دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. امام نے اس قدری مناظر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ قرآن جانتے ہو؟ کہا میں حافظ ہوں کل قرآن کا. کہ پھر تو سورہ فاتحہ یاد ہوگی. کہا یاد ہے. کہ پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے پڑھنا چاہ رہا تھا، امام نے اشارہ کیا رکو. کا کیوں؟ کہ بس اتنا ہی چاہیے. جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بندے کے کسی کام میں، عمل میں، فعل میں دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، یہ مختار محض ہے، تو پھر تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر خود اسے حق کی مداخلت کیوں دے رہے ہو؟ جیسی امام نے کی سمجھ گیا اور اپنی شکست کا اعتراف کیا. یہ پہلا مناظرہ ہے. اس کے بعد اب آئیے اپنے عہد امامت سے پہلے وہ دیکھ لیں، اپنے عہد امامت کے آغاز کے بعد. اور کیا انداز ہے. اب بچے بیٹھے ہیں تو میں ایسی بات کروں جو ان تک پہنچ جائے. ابو شاکر دیسانی یہ ملحد تھا، خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا. اب دیکھیں کس سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے، کس اسلوب میں بات کرنی ہے، کس زاویے سے کون سی مثال دینی ہے، کون سی تشبیہ دینی ہے. یہ ابو شاکر دیسانی یہ پرندوں کا کام کرتا تھا، انڈوں کا کام کرتا تھا، مرغیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں. یہ آیا امام کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے. اور بچے نے ہاتھ میں ایک انڈا اٹھایا ہوا ہے، مرغی کا یا کسی اور پرندے کا. آ کے اس نے گفتگو شروع کی. کہا جعفر صادق میں اللہ کو نہیں مانتا. امام نے کوئی بحث نہیں کی، عجیب سوال پوچھا. کہا ابو شاکر تو نے ایک ایسا قلعہ دیکھا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اور یہ قلعہ جو ہر طرف سے بند ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے اندر 2 دریا ہے، ایک زرد ایک سفید، اور ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. جتنا عرصہ رہیں ملیں گے نہیں. اب عجیب یہ کہ باہر سے تو یہ قلعہ بند ہے، لیکن ایک دن اسی قلعے کے اندر سے ایک زندہ اور جیتی جاگتی ہوئی مخلوق باہر آ جاتی ہے.
جو پہلے نہیں ہوتی. کہا میں نے تو ایسا قلعہ نہیں دیکھا نہ سنا آج تک. امام نے فرمایا چشم بصیرت چاہیے, ذرا اپنے بچے کے ہاتھ میں یہ انڈا تو دیکھ, وہ کون سی ذات ہے جو ان دو پانیوں کو اس انڈے کے اندر ملنے نہیں دیتی, اور وہ کون سی ذات ہے کہ اسی انڈے کے اندر سے زندہ اور جیتی جاگتی مخلوق جب باہر سے کوئی جا نہیں سکتا تو اندر سے کیسے نکل رہی ہے؟ وہی خدا ہے. ایک مثال دی اور یہ ملحد مسلمان ہو کے اٹھ کے چلا گیا. دیر نہیں لگتی ہے. ابن درہم, یہ تو خدا کا انکار کرتا تھا, ابو شاکر دیسانی. ابن درہم اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا, کیونکہ اسے ایک ایسی ترکیب سمجھ میں آ گئی تھی کہ مٹی اور پانی کو آپس میں ملا کر ایسی ترتیب سے رکھتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بن جاتے تھے, اور لوگوں کو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ دیکھو میں ان کا خالق ہوں. ہے نا, آج کل کسی کو تھوڑا سا کوئی کمال مل جائے یا کوئی ایسا دھوکہ دینے کی ترکیب سمجھ میں آ جائے, یا پیر بن جاتا ہے, یا پیر سے بھی بڑھ کے خود خدائی کا اقرار کر لیتا ہے اور اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کہا میں تو خدا ہوں, میں نے خلق کیا ہے. جیسی امام تک یہ خبر پہنچی تو امام اٹھے, اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا, چونکہ اب کافی سارے کمزور عقیدے کے حامل اس کے معتقد بننا شروع ہو گئے, مرید بننا شروع ہو گئے کہ ہاں واقعاً یہ خالق ہے. سجدے کرنا شروع ہو گئے. امام پہنچے, کہا کہ تو خالقیت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہ کیسے؟ امام کے سامنے اس نے پانی اور مٹی کو اسی ترکیب سے ملایا اور کچھ ایسا ترتیب سے کام کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد حشرات الارض کیڑے مکوڑے رینگنا شروع ہو گئے. کہ دیکھیے کس نے خلق کیا انہیں؟ میں نے. کہا اچھا تو خالق ہے, تو ذرا یہ تو بتا دے کہ ان کی تعداد کتنی ہے جنہیں تو نے خلق کیا. اب چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے تھے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا, گننا پڑے گا. کہ اچھا اگر تجھے تعداد نہیں پتا تو یہ بتا دے کہ ان میں سے مذکر کتنے اور مؤنث کتنے, نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا اچھا یہ کر, ایک کام کر دے کہ جن کا منہ مشرق کی طرف سے ہے ان سے کہو کہ یہ مغرب کی طرف چل پڑیں, اور جن کا منہ مغرب کی طرف ہے ان سے کہو کہ مشرق کی طرف. کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا کتنا عجیب ہے, نہ تمہیں ان کی تعداد کا پتہ ہے, نہ جنس کا پتہ ہے, نہ یہ تمہاری بات مانتے ہیں, تو خالی خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھ گیا ہے. سن, ان کی تعداد یہ ہے, ان میں سے مذکر اتنے ہیں, مؤنث اتنے ہیں, اور پھر خود امام نے حکم دیا اہل مشرق کو کہ مغرب کی طرف چل پڑو. وہ چل پڑے, مغرب والے مشرق کی طرف چل پڑے, اور جب چل پڑے تو کہا سنو, میں اس تمام اختیار کے باوجود الوہیت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ بندگی کا دعویٰ کر رہا ہوں, اور تو جنہیں خلق کرنے کے بعد, یہ پیدا کرنے کے بعد سمجھ رہا ہے کہ تو حقیقی خالق ہے. اگر انہیں زبان مل جائے, قوت گویائی مل جائے, اور تم ان کی زبان سمجھ سکو, تو یہ اپنی زبان سے اس خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کریں گے. مسجد نبوی میں ہزاروں شاگرد بیٹھے ہیں, امام مسند پر تشریف فرما ہے, لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص آیا اور آ کے کہا جعفر صادق, میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے, مناظرہ کرنا ہے. کہ کس بارے میں مناظرہ کرنا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں مناظرہ کرنا ہے, توحید کے بارے میں مناظرہ کرنا ہے, خدا کے وجود سے متعلق گفتگو کرنی ہے. امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم مناظرہ کریں گے, لیکن پہلے اپنا نام تو بتا دیجیے, اپنا تعارف تو کروا دیجیے. یہ سب مجھے تو جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر صادق ہے, میں محمد باقر کا بیٹا ہوں, میں رسول اللہ کا فرزند ہوں, یہ مجھے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. تو جب ہمارے درمیان گفتگو ہونے لگی ہے تو انہیں پتہ تو چل جائے کہ یہ فریق ہیں کون کون. مجھے پہچانتے ہیں, آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں. جب امام نے یہ بات کہی تو وہیں رک گیا, حیران, سرگردان, ساکت, مبہوت, وہیں بت بن کے کھڑا ہو گیا. چپ رہا, پھر سر جھکایا, اور تھوڑی دیر کے بعد محفل سے نکل گیا. اب امام کے صحابی ہیں, کہا حضرت ہم تو بڑے خوش تھے کہ آیا ہے, مناظرہ کرے گا تو ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا, سوال و جواب سے ہمیں فائدہ پہنچے گا, تو آپ نے تو مناظرہ ہی نہیں کیا. امام نے فرمایا مناظرہ تو ہو گیا. کہ کیسے, ہم نے تو نہیں سنا. کہ مناظرہ بھی ہو گیا اور اس نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا. تو وہ کیسے؟ کہا کہ یہ شخص آیا تھا میرے ساتھ اللہ کے وجود سے متعلق گفتگو, بحث اور مناظرہ کرنے کے لیے.
اور میں نے پہلے ہی مرحلے میں اس کا نام پوچھا اور اس کا نام تھا عبداللہ. اور یہ بڑا ہوشیار اور زیرک آدمی تھا. جب میں نے نام پوچھا تو سمجھ گیا کہ جعفر صادق نام کیوں پوچھ رہا ہے. اب اگر یہ نام بتائے تو پھنستا ہے, نہ بتائے تو پھنستا ہے. اس لیے کہ اگر یہ اپنا نام بتا دیتا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو اسے پتا تھا کہ اگلا سوال میں نے کیا کرنا ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آ گیا, اور اٹھ کے چلا گیا. یہ انداز ہے. درد منصور دوانقی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا. اس لیے اس نے سوچا کہ کیا کرے کہ امام صادق کی شخصیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے, آپ کی شخصیت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے. مدینہ جو روحانیت, علم اور معرفت اور قداست کا مرکز بن چکا ہے, اس مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں. جہاں بھی جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی شخصیت نہیں ہے. بظاہر حکمران ہے, ہزاروں محافظ ہیں, سپاہی ہیں, ننگی تلواریں, آگے پیچھے ہٹو بچو, لیکن جہاں چلا جائے, حج کے اوپر چلا جاتا ہے, وہاں کبھی سامنا ہو جائے ادھر امام صادق کے تو دیکھتا ہے کہ دنیا بڑھ رہی ہے, پاؤں چوم رہے ہیں لوگ, ہاتھ چوم رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں امام کی طرف, راستہ چھوڑ رہے ہیں. ادھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا میں نے جعفر صادق کی مرکزیت کو توڑنا ہے. اس نے امام صادق کے شاگردوں میں سے ہی ایک کو تیار کیا جو زیادہ مشہور تھا, اپنی لیاقت اور قابلیت کے اعتبار سے نام پیدا کر چکا تھا, 2 سال پڑھا اور خود اس کا اعتراف ہے. اکثر یہ جملہ ہر ایک نے اپنے زمانے میں کہا ہے, لولا علی لہلک فلاں. یہ صرف پہلے عصر میں نہیں ہے, ابھی عصر امام صادق میں بھی کسی نے کہا کہ لولا سنتان لہلک نعمان. اگر جعفر صادق کی شاگردی میں 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا. بالآخر سے رابطہ کیا, کہا نعمان جعفر صادق کو میں نے بلانا ہے اور تم نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, بحث کرنی ہے, مناظرہ کرنا ہے. میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, ایسے سوال تیار کرو کہ وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں. اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں پوری اسلامی دنیا میں تمہاری امامت کا اعلان کر دوں گا اور تمہیں امام اعظم کا خطاب دے دوں گا, اور اتنا کچھ عطا کر دوں گا تمہیں کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے کچھ وقت چاہیے. کہا ٹھیک ہے, وقت لے لو. اور چند مہینے گزرنے کے بعد یہ خود آیا ابو جعفر منصور دوانقی کے پاس. کہا کہ سوال تیار ہیں, اب بلائیے جعفر صادق کو. امام کو بلایا گیا. امام آئے, اور جب آئے تو اب گفتگو کا سلسلہ شروع کیا. ابو جعفر منصور دوانقی نے کہا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور فقیہ ہیں, محدث ہیں. دیکھیں, امام نے نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں اسے کون ہے. کہہ سکتے تھے ہاں یہ میرے پاس آتا تھا پڑھنے کے لیے, نہ, کہا ہم جانتے ہیں, بس اتنا کہا, ہم جانتے ہیں ان کو. کہا کہ ان کی کچھ سوال ہیں. امام نے فرمایا پوچھو. اب وہ 40 سوال تیار کر کے لایا اور اپنے زعم میں کہ اب امام کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. امام نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون نکل جاتا ہے وہ حلال ہے, ایک کا خون اس کے اندر رہ جاتا ہے وہ حرام ہے. کہا اچھا, تو اللہ نے خون کو ہی کیوں حرام قرار دیا؟ اللہ خون حلال قرار دیتا تاکہ گوشت ضائع نہ جاتا. فرمایا نہ, اللہ خون کو حلال قرار نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خون میں 3 مفسدے ہیں. اگر کوئی شخص خون کھانا یا پینا شروع کر دے, ایک تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی, تعفن اٹھے گا, دوسرا یہ قسی القلب ہو جائے گا, تیسرا کوڑ اور جزام کی بیماری اس کو لاحق ہو جائے گی. کہا اچھا, تو ہمیں کیسے پتہ چلے جب ہم بازار سے گوشت خرید کے لائیں کہ یہ ذبیحہ ہے یا مردار ہے؟ فرمایا آگ پہ رکھو, اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے, اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہا اچھا, تو پھر اگر ذبیحہ شرط ہے, ذبح کرنا شرط ہے, تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا؟ امام نے فرمایا کہ مچھلی کا پانی سے باہر آ کے مرنا ہی اس کا ذبیحہ ہے. کہ کیوں, کیا فرق ہے؟ پانی کے اندر مرے مردار,
پانی کے باہر مرے تو ذبیحہ اور حلال ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اندر مرے یا باہر؟ امام نے فرمایا نہ، جب وہ پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپنا شروع ہوتی ہے، تو اس کے تڑپنے کے نتیجے میں ایک تو خون اس کے جسم میں بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، دوسرا جب وہ مچھلی تڑپتی ہے تو اس کا خون اس کے دہن میں سر کی جگہ جمع ہو جاتا ہے اور باقی سارا جسم اس کا خون سے خالی ہو جاتا ہے، تصفیہ ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کا تصفیہ پانی سے باہر آ کے۔ کہا اچھا یہ اللہ کیا صرف عربی زبان جانتا ہے؟ نہ، امام نے فرمایا نہ، ہر زبان جانتا ہے۔ کہا پھر نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ کہا اس لیے کہ نماز تحریف، تغیر اور تبدل سے محفوظ رہے، اصلی شکل میں باقی رہے ہمیشہ، اس لیے عربی زبان میں واجب کیا۔ کہا کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہر جگہ موجود ہے۔ کہا پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کو واجب کیوں قرار دیا گیا؟ امام نے فرمایا نظم و ضبط کے لیے۔ کہا اگر اسلام میں نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے تو پھر موت کا ایک وقت اور سبب اور مرض معین کیوں نہیں کیا؟ امام نے فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے، اگر وقت معین ہو جائے، سبب معین ہو جائے، مرض معین ہو جائے تو لوگ موت سے غافل ہو جائیں گے اور اسی غفلت کی حالت میں ان کی موت آ جائے گی، عمل سے دور رہیں گے۔ کہا اچھا یہ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں اور آپ کے مخالف یہ اعمال میں چست ہیں، آپ کے شیعہ نماز میں سستی کرتے ہیں، روزے میں سستی کرتے ہیں، حج میں، لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں یہ بڑی چابک دستی سے اعمال بجا لاتے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہوا، اس لیے عمل میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ کامیابی ہو جاتی ہے، اور تم اعمال میں اس لیے چست ہو کہ وہ تمہیں عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ عمل میں لگے رہو، اس میں کیا رکھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ اولاد فاطمہ ہونا اور سید ہونا یہ کون سا بڑا شرف ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ہر کوئی ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان تو جنت میں چلا جائے، اس کے بھائی بہنیں ماں باپ دوست جہنم میں چلے جائیں، اب جب بھی ان کی یاد آئے گی تو جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی، تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ یا تو سب چلے جائیں تو اکیلا جائے گا تو ہمیشہ دکھی رہے گا، حزین محزون پریشان غمگین رہے گا، اداس رہے گا۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب عقل کامل ہو جائے تو دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے، اور جب معیار خدا بن جائے تو وہ اللہ کے دشمن کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھ سکتا، نہ اس کی یاد میں تڑپے گا۔ بالآخر مختصر کیا جائے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، کہا کہ کیا یہ اعمال مادی ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، اعمال مادی نہیں ہیں۔ کہا پھر قرآن نے کیوں کہا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اگر مادی نہیں ہے تو وہ میزان کیسا ہے؟ مادی چیز کو تولا جا سکتا ہے، تو اگر یہ اعمال مادی نہیں ہے، معنوی ہیں، روحانی ہے، تو تولا کیسے جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہ میزان ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے جس پر تمام انسانوں کے اعمال کو، اور یہ میرے جد بزرگوار رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص اگر قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، دائم الخیرات ہے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرے، سارا دن روزہ رکھے، نمازیں پڑھتا رہے، کوئی ابو قبیس کی مقدار کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں دے دے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا وہ ناحق بے گناہ مارا جائے، اگر وہ ہماری ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا۔ جیسے امام نے یہ جواب دیے، ابو حنیفہ کھڑا ہو گیا، یہ بھی بھول گیا کہ کہاں ہے، یہ بھی بھول گیا کہ کس نے بلایا تھا، یہ بھی بھول گیا کس لیے بلایا تھا، اس قدر جذب ہوا امام کے علمی جوابوں سے، اتنا حیرت زدہ ہوا، دہشت زدہ ہوا، وہی کھڑا ہوا۔ کہا جعفر صادق ابو حنیفہ اللہ کی قسم کھا کے اعلان کرتا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس کائنات میں آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے، خود اعتراف کیا۔ بہرحال امام وہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ نہیں، آج وہ عزاداری کا بھی وقت ہے اور سینہ زنی بھی کریں گے اور تابوت بھی برآمد کیا جائے گا، اس لیے اب میں یہیں پہ رک رہا ہوں، اور ضرورت اگر پیش آئی تو بعد میں امام کی سیرت کو مزید پڑھا لیں گے، لیکن اب خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب اس طرح سے بھی منصور دوانے کی امام کی شخصیت کو کمزور نہ کر سکا، مرکزیت کو نہ توڑ سکا، تو اس نے ایک اور چال چلی، اس نے سرکاری سطح پر یہ حکم جاری کر دیا
کہ اب اگر کوئی جعفر صادق کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے گا تو اسے سرکاری خزانے میں 1 دینار ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، اور اگر کوئی ہمارے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے گا تو اسے انعام کے طور پر 1 دینار ملے گا، انعام ملے گا۔ تو اب مومنین تو پریشان ہو گئے نا، پریشان ہو گئے۔ اب ایک مومن آیا، کہا کہ دن میں کمائیں، گھر چلائیں یا پھر خزانے میں دیں، اب تو آپ سے زیارت کرنا بھی مشکل ہو گئی، مسئلہ پوچھنا بھی، آپ کے پاس آنا، پہلے تو چلیں آ جاتے تھے کام کرنے کے بعد دین سیکھنے کے لیے، اب کیسے آئیں کہ اگر کمائیں تو پھر آپ کے پاس آنے کے لیے دے دیں تو گھر کیسے چلائیں، اور گھر چلائیں تو آپ سو مسائل کیسے پوچھیں؟ امام نے فرمایا دیکھیں مشکل کشا کے بیٹے ہیں نا، کہا کہ اس میں پریشانی کیا بات ہے، پہلے وہاں جایا کرو حکومتی ملا کے پاس، مفتی کے پاس، اور وہاں سے 1 دینار لے کے آ جایا کرو، اور پھر جعفر صادق کے پاس آ جایا کرو اور یہاں سے دین لے کے چلے جایا کرو۔